لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جو کم علمی کی وجہ سے جن کو شریعت کا اتنا پتہ نہیں ہوتا تو وہ ہاں کا نہ سمجھ لیتے ہیں، نہ کا ہاں سمجھ لیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں کہا ہے تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، تو جو سرسری طور پر پڑھنے والے اپنے آپ کو پڑھاکو کہتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھ کر پھر ان عورتوں سے دور ہو جاتے ہیں، یا منوسیت والی بات آ جاتی ہے. یہ اس لحاظ سے کہ قرآن میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت میں، دین میں، حدیث میں کہ ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ، اب ان چیز نہ کرو، ان کو دور کر دو، بالکل ہی دور کر دو، ان سے نہ چیز لو یا نہ دو، ان کے اور سارے کاموں سے لا غرض ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. تو اس اعتبار سے بھی شریعت ہماری رہنمائی کیا فرماتی ہے کہ عورتوں کو حیض آئے کیا مباشرت اس حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ شوہر اور بیوی اگر ایک ہی برتن سے غسل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، جب مجھے حیض آتا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، میں تہمت باندھ لیتی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے اور اعتکاف کی حالت میں اپنے سر کو میری طرف مسجد سے باہر کر دیتے، میں اسے دھو دیتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی. اب اس میں حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مباشرت کی. اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سرسری طور پر پڑھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، مباشرت نہ کرو. اب نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے کیا ہے مباشرت کی ہے. اب حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور کچھ حدیث کیا کہہ رہی ہے. تو اس میں کہاں نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، وہ اسی لیے کہ جب ان کو حیض یا نفاس کا عارضہ لاحق ہو نا تو اس ٹائم پر گندا خون ہوتا ہے، اس ٹائم پر تم اپنی ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو لے، بستری یہ نہ کرو. اور اگر اس کے علاوہ اگر تم ان سے کام لینا چاہو یا ان سے کوئی فائدہ لینا چاہو، الغرض ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو یا کوئی کام کرو، تو یہ لیے کرنا جائز ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مباشرت کا حدیث مبارکہ میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تہمت باندھ لیتے، آپس میں جسم کو جسم سے ملاتے اور آپس میں جیسے میاں بیوی سوتے ہیں اس طریقے سے صرف حق کی مباشرت نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو بھی یعنی احکام آتا ہے وہ کرتے. اور حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ پر آیا کہ صرف گھٹنوں سے لے کر ناک تک تم اپنی عورت سے فائدہ نہیں لے سکتے، اس کے علاوہ جو تم فائدہ لینا چاہو لے سکتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.